تو میری بات یاد رکھنا کہ جب کوئی نیا حکم آتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی نیا حکم آتا ہے، تو 3 قسم کے لوگ اس حکم سے انکار کرتے ہیں. 3 قسم کے لوگ اس حکم سے انکار کرتے ہیں. ایک کفار، دوسرے منافقین، اور تیسرے یہود. اعتراض کرنا، کسی بات پر اعتراض کر کے اس کا انکار کر دینا، یہ تو منافقین کا کام تھا. ہمیشہ اعتراضات کرنا منافقین کا کام تھا. یہ بھائی جب یوں ہو رہا تھا یوں کیوں کیا، جب یوں ہو رہا تھا یوں کیوں کیا. یہ منافقین کریں گے. یہ اللہ نے قبلے کے رخ پھرنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ ان قریب احمق قسم کے لوگ کہیں گے کہ انہیں ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا. نماز پڑھ رہی تھی، ایک رخ پر ہوتی رہتی، کیوں ان کا قبلہ کیوں پھیر دیا گیا. ان قریب کہیں گے، ان قریب کہیں گے احمق قسم کے لوگ، انہیں ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ سفہاء 3 قسم کے لوگ ہیں: یہود، کفار اور منافقین. کفار تو یوں پریشان تھے، یہود تو یوں پریشان تھے کہ انہوں نے ہمارا قبلہ کیوں چھوڑ دیا. ہمارا قبلہ، جی ہاں، کیونکہ یہود کہتے بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے، ہمارا قبلہ کیوں چھوڑ دیا. اور کفار یوں تھے کہ بیت اللہ تو ہمارا ہے، یہ تو ہمارے مذہب میں آویں یا ہمارا قبلہ چھوڑیں. سنو تو صحیح، میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. جب کبھی بھی کسی بھی زمانے میں مسلمان دین کو یا دین کے کسی شعبے کو یا دین کے کسی کام کو اپنا ذاتی حق سمجھ لیں گے تو ان کی اجتماعیت ختم ہو جائے گی. ان کی اجتماعیت ختم ہو جائے گی. یہ دین کے کسی شعبے کو یا دین کے کسی کام کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ لیں گے تو اجتماعیت ختم ہو جائے گی. وہ یہ کہیں گے ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے، دوسرے کہیں گے ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے. سنو تو صحیح، کفار بیت اللہ کی آباد کاری اور بیت اللہ کی دیکھ بھال اور آنے والے حاجیوں کو زمزم پلانے اور لسی پلانے کو اپنی ایسی ذاتی چیز سمجھتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کام ہمارے علاوہ کوئی نہیں کرے گا. سنو، ہم نے عرض کیا کہ جب کوئی آدمی کسی چیز کو اپنی ذاتی چیز سمجھ لے گا تو پھر وہ اس کا اپنا حق سمجھنے کی وجہ سے، اس کو اپنی ذاتی چیز سمجھنے کی وجہ سے دوسروں کو اس میں شریک نہیں ہونے دیں گے. سنو غور سے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو کفار نے یہ کہا کیوں بھائی آپ ہمارے قبلے کی طرف کیوں آ رہے ہیں، آپ کا قبلہ تو وہ ہے. بعض کفار نے کہا ارے نہیں، دیکھو یہ تھک گئے ہیں، اب یہ ابھی جی میں جمتے جمتے تھک گئے ہیں، اور ہم نے اب تک جو کوشش کی، مقابلہ کیا ان سے، اس سے اب یہ مقابلے کی وجہ سے اب تنگ آ گئے ہیں. اب یہ ہمارے قبلے کی طرف آ رہے ہیں، اور اب دیکھنا کچھ دن کے بعد یہ ہمارے بتوں کو ہی مان لیں گے اور ہمارے طریقوں کو ہی مان لیں گے. یہ جو ہمارے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، اپنا دین لا رہے ہیں، یہ ہمارا قبلہ انہوں نے اختیار کر لیا آہستہ آہستہ ہماری طرف. جی ہاں، بعض کفار یہ بھی خوش ہوئے. سنو تو صحیح کیسی عجیب باتیں ہیں کہ ہمارے قبلے کی طرف آئے ہیں تو یہ اب ہمارے دین کی طرف بھی آ جائیں گے. یہ بھی بعض کا خیال تھا. میں نے عرض کیا کہ قرآن نے کہا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں یہ سفہاء: منافقین، یہود اور کفار. منافقین کیا کہتے تھے؟ منافقین اعتراض کرتے تھے
کہ ان کی نمازیں کا کیا ہوگا، پچھلی نمازیں سب ضائع ہو گئی، پچھلی نمازیں سب ضائع ہو گئی، ان کا رخ ہی صحیح نہیں تھا۔ اگر اب رخ صحیح ہوا ہے تو پہلا قبلہ غلط تھا، تو پچھلی نمازیں سب ختم ہو گئی۔ اگر پہلا قبلہ صحیح تھا تو اس قبلے کی طرف کیوں آئے؟ منافقین نے اعتراض کیا قبلہ بدلنے پر، منافقین نے اعتراض کیا جی ہاں قبلہ بدلنے پر۔ اللہ نے فرمایا اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ تم نے اب تک نماز پڑھی ہے، وہاں بھی حکم سے پڑھی ہے، یہاں بھی حکم سے پڑھ رہے ہو۔ جو حکم سے حکم کی طرف آتے ہیں اللہ ان کو ضائع نہیں کرتے، ضائع تو وہ ہوتے ہیں جو ایک حکم ملنے کے بعد اگلے حکم سے انکار کر دیتے ہیں۔ سمجھنے کی بات ہے، ضائع کون ہوتے ہیں؟ جی ہاں، جب ان کو اگلا حکم دیا جائے، ان کو اگلا حکم دیا جائے جی اور وہ اس کا انکار کر دیں تو پھر وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ سنو غور سے، اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری پچھلی نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ تم اطاعت سے اطاعت کی طرف آئے ہو، حکم سے حکم کی طرف آئے ہو۔ کیا کیوں ایسا؟ کہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ آزمائیں لوگوں کو کہ کون نبی کی اطاعت پر قبلہ بدل دیتا ہے اور کون نبی کی مخالفت کر کے پہلے قبلے پر باقی رہتا ہے۔ جی ہاں، اس امت کی چھٹائی کے لیے، اس امت کی چھٹائی کے لیے، اس امت کے انتخاب کے لیے، اس امت کے انتخاب کے لیے، جی ہاں امت وسط اس لیے